السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل دریا سمندروں ڈونگے۔ ناول کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میرے لیے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اپنے کیریئر کو بنانا ہے، جبکہ بابا کے لیے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ میری شادی ہے، جو کہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ بس یہی وہ بات ہے جو ہم دونوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنتی ہے۔ وہ اسی طرح کسی نہ کسی کو میرے پیچھے لگا دیتے ہیں مجھے سمجھانے کے لیے، یار 26 سال شادی کے لیے آئیڈیل عمر نہیں ہے، کم از کم میرے نزدیک۔ وہ بہت ریلیکس انداز میں فیصل کو سمجھا رہا تھا۔ شادی کے لیے کوئی آئیڈیل ایج نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ فیصل مسکرایا۔ لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ہو جاتی ہے والا معاملہ مجھے پسند نہیں۔ وہ کھرے لہجے میں بولا تو فیصل نے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ تو یوں کہو نا لو میرج۔ کم آن فیصل، لو اور وہ بھی میں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلا کر بولا، اوئے دھیان سے۔ فیصل مصنوعی گھبراہٹ سے آگے کی طرف جھکا، پھر شرارت بھری سنجیدگی سے بولا، یہ نہ ہو کہیں کیوپٹ دیوتا یہیں کہیں پرواز کر رہے ہوں اور تو ان کے نشانے پر آ جائے۔ ہوش اڑ جائیں گے بچوں، تم یہ جوس پیو ورنہ میں وداؤٹ پیمنٹ اٹھ جاؤں گا۔ اس نے اپنے ناپسندیدہ موضوع کو کھینچا دے کر دھمکی دی تو اس نے فوراً اپنا گلاس اٹھا لیا۔ وہ اپنی دھمکی کارگر دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ تو ایک دفعہ پیمنٹ کر لے پھر دیکھنا، وہ مصنوعی غصے سے بولا تو وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے ریسٹورنٹ کا جائزہ لینے لگا۔ گرمی کی وجہ سے لوگ آئس کریم کھانے کے لیے تنہا اور فیملیز کے ساتھ موجود تھے۔ تبھی گلاس ڈور کھلا اور جیسے اگست کی گرمی میں وہ بہار کا پہلا جھونکا بن کر نمودار ہوئی۔ فیصل بھی اسی وقت اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ 22-23 سالہ لڑکی تھی اور لوگ جو اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے تو اس کی وجہ ایک تو اس کا غیر معمولی حسن تھا، دوسرے یہ کہ اس نے اپنے اس حسن کو چھپانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ ساڑی کا مختصر بلاؤز اس کی کمر کو بمشکل ڈھانپ رہا تھا، ایک تو وداؤٹ سلیوز، اوپر سے گلا اس قدر گہرا کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والا مصرع اس پر فٹ آ رہا تھا، یعنی تھوڑی سی قطع و برید کے بعد اسے ہمسایہ ملک کی ہیروئن قرار دیا جا سکتا تھا۔ پینسل ہیل پہنے وہ اس قدر خوبصورت چال سے اپنی ٹیبل تک پہنچی کہ بیسوں آنکھیں دنگ سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے فیصل کا منہ کھلا دیکھ کر ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پر اپنا وزنی بوٹ والا پاؤں مارا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ خبیث انسان، کیا تکلیف ہے؟ وہ دانت پیس کر گھرایا۔ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تو ایسے منہ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا ہے جیسے نظروں سے شکار کر کے اسے کھانے کا ارادہ ہو۔ وہ اطمینان سے جوس کا سپ لے کر بولا اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے یار چیز غضب کی ہے، وہ رازداری سے بولا تو اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ غضب کی نہیں غضبناک ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ فیصل نے بغور اس کو دیکھا، تو جانتا ہے اسے؟ کچھ زیادہ نہیں، اس نے شانے اچکا کر بے نیازی سے کہا، صرف اتنا کہ اس کا تعلق ریڈ لائٹ ایریا سے ہے، فلمی دنیا میں حال ہی میں قدم رکھا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ اس کے والد کی عمر کا شخص ہے وہ اس کا والد نہیں بلکہ ایک غیر مشہور سیاسی شخصیت ہے جو اپنے انداز سے اس کے ناز اٹھاتے ہوئے بدستور لور بوائے بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت اس کے منہ سے رال اور چہرے سے خباثت ٹپک رہی ہے۔ وہ گلاس کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے شرارت سے مسکرا بھی رہا تھا۔ ویسے آج مجھے پتہ چلا کہ صحافی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، فیصل نے جیلسی سے کہا تو وہ بھویں اچکا کر استفہامیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ یہی کہ تو اسے جانتا ہے اور میں پہچانتا تک نہیں، وہ ٹھنڈی آہ بھر کے بولا تو اس سے ہنسی آ گئی۔ چل اب بک مت اور اٹھ جا، اس نے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اسے اٹھنے کا کہا تو وہ منہ بنا کر اٹھ گیا۔ ارکم نے اپنا کیمرہ احتیاط سے اٹھایا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آج یہ بوڑھا گیا کام سے۔ فیصل نے باہر نکلتے ہوئے کنکھیوں سے اس قیامت کا جائزہ لیا اور سرگوشی کی۔ وہ دونوں کھانا درمیان میں رکھے، کھانا کم اور نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو زیادہ کھا رہے تھے۔ ویسے یار اس لڑکی نے اس بڈھے کی عقل ضبط کر رکھی ہے، ذرا سوچو، اس لڑکی کا تعلق تو ریڈ لائٹ ایریا سے ہے مگر اس بڈھے کو اگر اس کا کوئی فیملی ممبر دیکھ لے تو کیا ہو؟ فیصل اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے بھی انہی کا رونا رو رہا تھا، جبکہ ارکم حسب عادت بے پرواہ بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اتنا ڈر ہو تو ایسی حرکتیں پبلک پلیس پر نہ کریں، اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور سرسری انداز میں بولا۔ اور وہ بابا سے کیا کہوں گا میں؟ فیصل کو اچانک یاد آیا، وہ زور سے بولا۔ ویسے ہی وہ جس رفتار سے موٹر سائیکل اڑا رہا تھا اس میں شاید ہی کوئی بات سن پاتا، مگر یہ بات اس نے سن لی۔ خبردار جو اپنا نظریہ پیش کیا، کہہ دینا کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے شادی کی۔ ارکم نے اس سے دھمکایا تو فیصل نے اس کے شانے پر مکہ جھڑ دیا۔ اس 2 ٹکے کی نوکری سے بہتر ہے تو بابا کا آفس سنبھال لے، اس قدر شاندار جا رہا ہے کہ تجھے محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فیصل نے بابا کی زبان بولی تو وہ فوراً سمجھ گیا۔ تم جانتے ہو میں بزنس مائنڈڈ نہیں ہوں، اور یہ بھی کہ میں کیے کرائے پر بیٹھ کر کھانے والوں میں سے بھی نہیں۔ یہ سب بزنس بابا کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی لاجک سے بات کرتا تھا۔ فیصل گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر اسے جلانے کو بولا۔
اگر تو سوچتا ہے کہ اس رپورٹری سے تو محل بنا لے گا تو بھول جا، بچوں اتنی تنخواہ میں تو ایک جھونپڑی بھی نہیں بنتی۔ تو میں کب جھونپڑی بنا رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا اور موٹر سائیکل فیصل کے گھر کے سامنے روک دیا۔ اب سیدھے گھر جانا، بابا پریشان ہوں گے۔ فیصل نے اسے تنبیہ کی مگر وہ انسنی کر گیا۔ آج بس تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، کبیر شاہ نے پریس کانفرنس بلائی ہے۔ اس نے ایک بندے کا نام لیا۔ وہ کیوں؟ وہ استفہامیہ انداز میں بھویں اچکا کر پوچھنے لگا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے کوئی اسے فون پر دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اخبارات میں کافی کچھ شائع ہوا ہے، بس کچھ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اور شاید کوئی نئی تازی ہو جائے وہاں۔ مسکرایا۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ فیصل نے بیل پر ہاتھ رکھا۔ تھینکس، اللہ حافظ۔ وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے لگا۔ ذرا سی دیر میں وہ سٹی ٹاپ پہنچ گیا۔ سٹی ٹاپ کے خوبصورت ماحول میں تمام رپورٹرز خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ سب سے ہائی ہیلو کرتا اپنے گروپ کی طرف بڑھا۔ شاہ جی آئے نہیں ابھی تک؟ وہ معنی خیزی سے کبیر شاہ کے متعلق پوچھنے لگا۔ صفدر جو کہ ارباب کا رپورٹر تھا جواب دینے لگا۔ وہ ذرا تیاری شیاری کر رہے ہوں گے۔ پریس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ویسے یار کیا دھمکیاں مل سکتی ہیں کبیر شاہ کو؟ عابد ذکی حیرت سے بولا، کیونکہ کبیر شاہ کافی خطرناک بندہ سمجھا جاتا تھا۔ اخبارات کی حد تک تو میں بھی جانتا ہوں، آگے بھی کلی کھل جائے گی۔ ارکم سرسری انداز میں بولا۔ وہ اپنا کیمرہ چیک کرنے لگا۔ تبھی کبیر شاہ اپنے ہواریوں میں گرا ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ ماحول ایک دم پرشور ہو گیا۔ سب نے اپنی اپنی سیٹیں سنبھالی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے کبیر شاہ نے سب کا مشترکہ حال چال پوچھا۔ ریسٹورنٹ میں باقاعدہ اسٹیج بنا کر صوفے لگائے گئے تھے، جبکہ پریس کے نمائندے ہال میں کرسیوں پر براجمان تھے۔ یہ پریس کانفرنس بلوانے کا کیا مقصد ہے؟ کسی نے اٹھ کر پوچھا۔ تو کبیر شاہ نے محتاط انداز میں اصل بات شروع کی۔ بات یہ ہے کہ کوئی شخص مجھے مسلسل یہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ پریس میں میرا امیج خراب کر دے گا۔ تو آپ امیج اچھا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ عابد ذکی نے بات کاٹی۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی ریپوٹیشن اچھی رکھنا ہر کسی کا حق ہے۔ وہ تحمل سے گویا ہوا۔ یعنی بات آپ کی خدمتوں یا عوام سے سلوک کی نہیں، آپ کے کریکٹر کے بارے میں ہے۔ صفدر فوراً تہہ تک پہنچا تو کبیر شاہ جوش بوش ہو گیا۔ میرا کریکٹر اس سے علیحدہ نہیں ہے، وہ فوراً بول اٹھا۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اس دفعہ الیکشن میں کھڑا ہوا تو میرے متعلق کچھ ایسا مواد پریس کے حوالے کر دیا جائے گا جس سے میرا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا، جبکہ میں مطمئن ہوں کہ ایسا کوئی مواد نہیں ہے جس سے میں پریشان ہو سکوں۔ آر یو شور؟ ارکم بے یقینی سے بولا تو وہ تلملا اٹھا۔ 110% شور۔ تو پھر اس میٹنگ کا مقصد؟ ایک اور رپورٹر اکتا کر بولا۔ دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ باخبر رہیں ہر بات سے۔ میں کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا۔ کل کوئی آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے تو آپ اسے کامیاب نہ ہونے دیں بلکہ میرا ساتھ دیں۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بولا۔ لیکن ہمیں تو ثبوت چاہیے۔ اگر کوئی ثبوت کے ساتھ خبر دے تو ہم کیسے اسے جھوٹ سمجھیں؟ بس آپ مجھ پر اعتبار کریں، باقی سب کو دفع کریں، وہ چالاکی سے بولا۔ اب سب اس کی فضول گفتگو سے بیزار ہو چکے تھے۔ چرب زبانی دیکھی اس شخص کی۔ میٹنگ ختم ہوتے ریفریشمنٹ کا انتظام تھا۔ صفدر کوک کے سپ لیتا ارکم اور عابد ذکی کی طرف چلا آیا۔ یہ سب صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر کبھی کسی نے اس کے متعلق کوئی خبر دی تو وہ محض ایک جیلسی سمجھی جائے۔ اس شخص کا مقصد صرف اور صرف پریس کی ہمدردیاں بٹورنا ہے اور بس۔ ارکم تلخی سے اصل بات بتاتے ہوئے بولا۔ بس یار، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صحافت کے شعبے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ اس قسم کے آدمی کی ہمت نہ پڑے پریس کو اپنے ساتھ ملانے کی۔ تم نے دیکھا نہیں، اکثریت اس کے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ عابد ذکی تعصب سے پر لہجے میں بولا۔ جاگے گی یار، یہ قوم کسی جھٹکے سے جاگے گی۔ ارکم سنجیدہ تھا۔ خدا وہ دن جلدی دکھائے۔ صفدر نے دعا کی۔ اوکے یار، میں چلوں؟ خواہ مخواہ اتنا ٹائم ویسٹ کیا اس فضول سی میٹنگ کی خاطر۔ بابا سے ڈانٹ کھانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر ریسٹ واچ دیکھی۔ واقعی یار، کسی حسینہ کے ہجر میں ڈانٹ کھاؤ، کسی کھاتے میں تو جائے نا۔ اب کبیر شاہ جیسے بندے کے لیے ڈانٹ کھانا تو واقعی بیزار ہی کرتا ہے۔ صفدر نے ہنس کر اس کے شانے پر ہاتھ مارا تو وہ جواباً ہنس کر اس کے ساتھ ہاتھ ملاتا باہر نکل آیا۔ تو کبیر شاہ تم سدھرے نہیں؟ وہ موٹر سائیکل اڑاتا سوچوں میں گم تھا۔ گھر پہنچ کر بابا سے اچھی خاصی ڈانٹ کے بعد گلو خلاصی ہوئی۔ اس سے اچھا تھا کہ تم بزنس سنبھال لیتے، کم از کم ٹائم پر گھر تو پہنچ جاتے۔ وہ اسے پسپسا کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گئے تو وہ سر جھکائے اپنی پلیٹ پر جھکی ربدہ کی طرف اچڑتی نگاہ ڈال کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا کیا خیال ہے اس ٹاپک پر ہم بعد میں بحث نہ کر لیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ ابھی کیا ہے؟ وہ جرا کرنے لگے۔ بابا پلیز، وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ ربی سے کچھ بھی چھپا نہیں، میں نے اسے ہر بات بتا دی ہے، تمہاری نافرمانیاں بھی۔ وہ تفاخر سے بولے تو وہ چڑ گیا۔ بابا آپ میری باتیں کسی سے نہیں کر سکتے، اس نے احتجاج کیا، مگر وہ قطعی متاثر نہیں ہوئے۔ تم چھپانے کی چیز نہیں ہو، لیکن مجھے صرف آپ جان سکتے ہیں۔ ربی بھی میری بیٹی ہے۔ وہ اسے چڑھا رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے معاملے میں وہ کس قدر پوزیسو ہے۔
پلیز بابا، ورنہ ابھی کسی نہ کسی کا موڈ خراب ہو جائے گا، اس نے وارن کیا۔ تم بالکل گدے ہو، وہ بے تکلفی سے بولے تو وہ خفیف سا بے ساختہ اس جھکے ہوئے سر کو دیکھنے لگا۔ بابا میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، وہ آہستگی سے انہیں دھمکاتے ہوئے بولا۔ کمال بات تھی، یعنی وہ اس کی نیچر جانتے ہوئے بھی اس لڑکی کے سامنے اس کی یوں عزت افزائی کر رہے تھے۔ اب مجھے ان دھمکیوں کی پرواہ نہیں، کیونکہ میری بیٹی آ گئی ہے اب۔ وہ قطعی روب میں نہیں آئے تو وہ تل ملا کر کرسی دھکیلتا ٹھوکریں مارتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھیے، اس کی یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ خود کو ناقابل اشاعت کتاب کی طرح بند رکھتا ہے، سوائے میرے کسی پر کھلنا پسند نہیں کرتا، اور میں اس کی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اس سے شکایت کرنے لگے۔ آپ بھی تو حد کر رہے ہیں، بالکل بچوں کی طرح انہیں ڈانٹ رہے تھے۔ وہ شاید میرے سامنے برداشت نہیں کر پائے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ عادی ہو جائے، دوسروں کے لیے عام بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی ڈھکے چھپے اور لیے دیے مغرور انداز کی وجہ سے وہ شادی بھی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ خود کو میرے علاوہ کسی اور پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اور میں سدا تو اس کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وہ بہت بے تکلفانہ انداز میں اس سے بتا رہے تھے۔ کل تک وہ ان کے پاس نہیں تھی تو وہ اس کی ہرس بھی نہیں کرتے تھے، اب وہ انہیں ملی تھی تو انہیں یوں لگتا تھا جیسے زندگی ابھی مکمل ہوئی ہے، حالانکہ وہ گم سم اور اپنے آپ میں سمٹی سمٹائی رہتی تھی، مگر وہ اب اس سے ہر بات شیئر کرتے جو وہ ارکم سے کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے۔ اور تم اکیلی ڈرتی تو نہیں گھر میں؟ اسے خاموش دیکھ کر انہیں اس پر پیار آ گیا۔ انہوں نے بہت ملائمت سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر تم ہنستی کیوں نہیں؟ وہ بچکانہ انداز میں بولے تو اس کی پلکیں نم ہونے لگی۔ وہ جلدی سے بولے، ارے رونا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے اپنا بابا نہیں سمجھتی۔ انہوں نے تعصب بھرے لہجے میں گویا اسے بلیک میل کیا تو اس نے گڑبڑا کر آنکھیں پونچھ لیں۔ میں رو نہیں رہی، وہ جلدی سے بولی تو انہوں نے کرسی کھسکائی اور اسے ساتھ لیے لاؤنج میں چلے آئے۔ تم خوش رہا کرو، کچھ تو تلافی کرنے دو مجھے اپنی بے التفاتی اور بے پرواہی کی۔ اتنے سالوں میں اپنے سگے بھائی سے بے خبر رہا، اور سب سے بڑھ کر اتنی پیاری بیٹی سے، اور اس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ جاتے ہوئے اپنی سب سے قیمتی متاع میرے خالی جھولی میں ڈال گیا۔ تم خوش رہو گی تو میں بھی مطمئن و پرسکون رہوں گا۔ ان کی گود میں سر رکھے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، وہ بہت پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کے لہجے میں پچھتاؤں کی آنچ تھی اور آنکھیں جل رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں خود بخود ہی بھیگ رہی تھی۔ یہ وجود ایک ہفتے میں ہی کتنا عزیز ہو گیا تھا اسے۔ اتنی بڑی دنیا میں ابا جی کے بعد یہ واحد وجود تھا جس سے لپٹ کر وہ باپ کی شفقت آمیز خوشبو کو محسوس کر پائی تھی، اور وہ تھے بھی ابا جی کی طرح، بس مزاج کی تندخوئی انہیں ابا جی سے الگ کرتی تھی، مگر ربدہ کے لیے تو وہ بالکل موم کے مانند تھے۔ تم خوش تو ہو نا یہاں؟ ان کے لہجے میں حسرت سی تھی۔ ہاں بابا، میں بہت خوش ہوں، وہ بھیگے لہجے میں بولی تو انہوں نے اس کے دکھ کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس کے سر کو چوم لیا۔ چھٹی کا سارا دن وہ جانے کہاں سر کپائی میں گزار آیا تھا۔ السلام علیکم، وہ گرمی سے بے حال صوفے پر گر سا گیا۔ وعلیکم السلام، تمہیں چھٹی کے روز بھی چین نہیں پڑتا؟ بابا کو اس کی تھکن نے بے چین کر دیا۔ ربدہ سر جھکائے شطرنج کی چال سوچنے میں غرق تھی۔ انہوں نے اسے ٹھنڈا لانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ اب آپ کو میری کیا پرواہ؟ وہ شکوہ کرنا لہجے میں بولا، اچٹتی نگاہ بالوں کی گھنی لمبی لہراتی چوٹی پر ڈالی جو کچن میں گم ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے مجھے؟ انہوں نے گویا اس کی بات پر ناگواری کا اظہار کیا تو وہ چڑھ کر بولا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں ہی پاگل ہو گیا ہوں۔ تم صرف جیلس ہو رہے ہو میرے اور ربدہ کے پیار سے۔ انہوں نے واضح انداز میں اسے تپانے کی کوشش کی جو خاصی کامیاب رہی۔ ہاں میں جیلس ہوں، اسے آئے ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے کہ وہ آپ کی ہر ایکٹیویٹی کا حصہ بن گئی ہے۔ اس کا جلاپا فوراً زبان پر آ گیا۔ انہوں نے بھی مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں بھی اگر میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو تم میری ہر بات سر جھکا کر تسلیم کرتے، یعنی؟ وہ جیسے بہت ہرٹ ہوا ان کی بات پر، فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ مجھے نافرمان کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، انہوں نے مشروب ٹرے میں سجائے ربدہ کو آتے دیکھ کر مبہم لہجے میں کہا تو وہ تلملا اٹھا۔ اگر یہ لڑکی اس وقت یہاں نہ ہوتی تو وہ کتنے آرام و سکون سے اپنی بات مکمل کر سکتا تھا۔ یہ لیجیے بابا۔ اس نے پہلے بابا کو ٹھنڈے مشروب کا گلاس تھمایا اور پھر ارکم کی طرف بڑھایا۔ جی نہیں شکریہ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ اتنی گرمی میں آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو اور بجائے اس کے کہ تم شربت پی کر اس کا شکریہ ادا کرو تم اکڑ دکھا رہے ہو۔ بابا نے اس سے ڈانٹا تو ان کے انداز تخاطب پر وہ سرخ پڑ گیا۔ بہت بے بسی سے انہیں دیکھا۔ بابا پلیز، میں اس سے بھی برا تمہیں کہہ سکتا ہوں اگر تم نے میری بیٹی سے اس طرح برتاؤ کیا تو۔ ان پر اس کی بے بسی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اسی انداز میں بولے۔ ربدہ ابھی تک گلاس ہاتھ میں لیے گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ لائیے دیجیے آب حیات کا گلاس۔ وہ اکتا گیا اس بے مقصد بحث سے تو ناگواری سے بولا۔ بابا تفاخر سے مسکرائے، مگر اگلے ہی لمحے وہ دونوں گنگ رہ گئے۔ اس نے گلاس سینٹر ٹیبل پر پٹک دیا تھا اور وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا آپ نے اتنی بدتمیزی، وہ تلملایا، تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔
وہ اس کے اطمینان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بولے، دس از ناٹ فیئر بابا، آپ صرف میرے ہیں، یہ لڑکی جانے کہاں سے اٹھا لائے ہیں آپ؟ وہ منہ بنا کر بولا، بکو مت، وہ مجھے تمہاری جتنی عزیز ہے۔ وہ لہجے میں نرمی سمو کر بولے تو وہ چڑھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بہت جل کر بولا، اچھا تو پھر یہ بات آپ بار بار مجھے مت بتایا کریں۔ وہ پیر پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ماحول پر سکوت طاری رہا، پھر وہ دندناتا ہوا باہر نکلا۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ یہ میرا کمرہ کس نے الٹ پلٹ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا، بھائی میں نہیں جانتا، روی اس سارے گھر کو مینٹین کر رہی ہے آج کل۔ وہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے تو وہ بے بسی سے گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، وہ پر احتجاج لہجے میں بولا۔ اچھا، وہ حیرت سے بولے، مگر وہ تو آسانی سے دروازہ کھول کر چلی گئی تھی۔ بابا پلیز بی سیریس، آپ جانتے ہیں کہ میری بہت سی پرسنل ڈاکومنٹس بھی پڑی ہیں وہاں۔ پھر بھی وہ بمشکل غصہ دبا رہا تھا۔ آئندہ نہیں جائے گی وہاں، اوکے؟ انہوں نے اسے پچکارا تو وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ پلٹ گیا۔ آپ میرے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ ابھی وہ ناشتے کی ٹیبل سمیٹ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بابا کے جاتے ہی وہ اسے حساب چکتا کرنے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ وہ بابا سے میں نے پرمیشن لی تھی۔ وہ خفت سے گلابی پڑ گئی۔ وہ بابا کا نہیں، میرا کمرہ ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ لیکن میں نے کچھ گڑبڑ تو نہیں کی وہاں؟ وہ سادگی سے بولی، وہاں کچھ نہیں، بہت کچھ گڑبڑ ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، میں تو بس بیڈ شیٹ چینج کر کے تھوڑی سی چیزیں سمیٹ کر ڈسٹنگ کر کے چلی آئی تھی، اور رائٹنگ ٹیبل پر جو فون نمبرز لکھے تھے وہ سختی سے بولا تو وہ پہنچ کے رہ گئی۔ اس پر تو نیری مٹی جمی تھی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی، مگر وہیں میں نے 2-3 فون نمبرز بھی لکھے تھے۔ وہ رکھائی سے بولا، اینی وے آپ کو میرے کمرے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اس انداز پر اس کی پیشانی تپ اٹھی۔ مجھے کوئی شوق بھی نہیں آپ کے کمرے میں جانے کا، وہ غصے سے کہتی کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس اکڑ اور تندنے سے فرصت ملے تو میری بک واپس کر دیجیے گا۔ وہ اس قدر تمسخرانہ انداز میں بولا کہ وہ اپنی اس بھول پر بے طرح شرمندگی اور کوفت کا شکار ہو گئی۔ پھر خاموشی سے جا کر کتاب لائی اور ٹیبل پر پٹک دی۔ امید ہے آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر وہی استہزائیہ انداز۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں چلی گئی اور بلا وجہ نل کھول کر کھڑی ہو گئی۔ ذہن اس وقت بہت پراگندہ ہو رہا تھا۔ دوسروں پر بوجھ بننے کا احساس دل کو بوجھل کر رہا تھا۔ اس وقت اگر بے صاحبانی کا احساس نہ ہوتا تو وہ اسے ذرا سی بات کہہ کر اگنور کر دیتی، مگر اب تو اس طرح کی ذرا سی بات بھی اتنا ٹیز کرتی کہ آنکھیں جل تھل ہو جاتی۔ ابا جی، اگر آپ ہوتے تو؟ وہ بہت بے قرار ہو رہی تھی۔ ذرا نمایاں سی خبر ہونی چاہیے اور سرخی اس طرح لگاؤ کہ ذرا تجسس اور بے چینی پیدا ہو پڑھنے والوں میں۔ وہ پروف ریڈر کو ہدایات دے رہا تھا، ساتھ ہی تصویروں کی چھانٹی کر رہا تھا۔ ارکم، فون ہے تمہارا۔ وہ بعجلت پلٹا اور ظہیر کے ہاتھ سے ریسیور سنبھالا۔ ہیلو؟ اوہ، اس کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ وہ بہت ریلیکس سا کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں پھیلا لیں۔ کیا حال ہے کاظمی صاحب؟ وہ بہت محظوظ ہونے والے انداز میں بولا۔ اس ناچیز کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ میٹنگ؟ وہ بھی مجھ سے؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اوہ شور، اینی ٹائم کاظمی صاحب، وہ شریر انداز میں بولا، پھر فون رکھ دیا۔ گہری سانس لے کر سر کرسی کی بیک پر ٹیک دیا۔ اس کے لبوں پر پرسکون سی مسکراہٹ جمی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایڈیٹر سے اجازت لے کر موٹر سائیکل پر کاظمی صاحب کے بنگلے کی طرف رواں دواں تھا۔ اس نے باروک پٹھان چوکیدار کو اپنا وزٹنگ کارڈ دے کر اندر بھجوایا۔ چند لمحے بعد اسے اندر بلوا لیا گیا۔ وہ ارد گرد بکھری خوبصورتی سے بے نیاز سیدھا ملازم کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ ملازم اسے بٹھا کر یہ کہتے ہوئے چلا گیا، صاحب ابھی آتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے میں دھنسا ہوا تھا، انگلیاں صوفے کے بازو پر تال بجانے میں مصروف تھیں۔ تبھی بے حد تیز مگر دلکش خوشبو سیدھی اس کے نتنوں میں گھستی چلی گئی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو؟ وہ کسی حد تک بھرائے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولتے ہوئے مسکرائی اور ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہیلو؟ اس نے پرسوچ انداز میں اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر جواباً کہا۔ یہ وہی قیامت تھی جو اس روز ریسٹورنٹ میں بڈھے کے ہمراہ موجود تھی۔ پہچانا مجھے؟ سٹ ڈاؤن، اس نے دلکش مسکراہٹ سے نوازتے ہوئے ذرا رک کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے دیکھ کر ارکم کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس وقت دوپہر ڈھل رہی تھی اور وہ قابل اعتراض نائٹ سوٹ میں ملبوس بہت بے تکلفی سے اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ ارکم نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ایکچولی میں آرام کر رہی تھی۔ کاظمی نے تمہاری اس قدر تعریف کی کہ میں نے سوچا اس سے پہلے میں تم سے مل لوں۔ وہ یوں بولی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ کاظمی کے بنگلے میں اس کی موجودگی واضح تھی۔ ویسے آپ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ مجھ سے ملنے یوں ہی چلی آتی، اور نہ ہی میں کوئی ایسی پرسنالٹی ہوں کہ مجھ سے ملنے کے لیے اس حلیے میں آپ باغی چلی آئیں۔ وہ واضح ناگواری سے بول رہا تھا۔
کم آن ارکم نیازی، وہ چھوٹا سا کہکہ لگا کر بولی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی۔ لباس سے کیا ہوتا ہے، اصل چارم تو انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ وہ اس کے صوفے کے بازو پر ٹک کر اس کی طرف جھکی تو اس کی اس بدتمیزی پر اس کا رنگ سرخ ہو گیا، کنپٹیاں سلگ اٹھی۔ شخصیت چارمنگ تبھی لگتی ہے جب انسان کا کردار اچھا ہو۔ اس نے بھرپور طنز کیا، اگر کوئی شریف لڑکی ہوتی تو شرم سے مر جاتی، مگر وہ لزا فاروقی تھی جس نے بڑی اسکرین پر پہلی فلم میں ہی ہیجان برپا کر دیا تھا۔ اس نے ارکم کی تلخی کی پرواہ کیے بغیر اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تم بہت ہینڈسم ہو مگر ظالم بھی اتنے ہی ہو، وہ اپنے مخصوص خمار آلود انداز میں بولی اور اس کی شعلوں کی لپک لیے دیکھتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، میں کاظمی کی دوست ہوں اور کاظمی تمہارا، پھر میرا تو فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں بہترین کمپنی دوں۔ وہ بہت نشیلے انداز میں بولتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی اور بے تکلفی سے ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور سیدھا اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ بے حد سکون سے مسکرائی، جیسے شکار قابو میں آ گیا ہو۔ کم از کم ایک بات تو آج پوری طرح مجھ پر واضح ہو گئی کہ ریڈ ایریا سے نکل آنے کے باوجود طوائف طوائف ہی رہتی ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر وہ یوں مسکرائی جیسے بہت محظوظ ہوئی ہو، پھر اسے ہلکے سے دھکیلا تو وہ صوفے پر گر پڑا۔ وہ صوفے کے بازو پر دونوں ہاتھ جما کر اس پر جھکی، پھر بہت شدید انداز میں بولی، طوائف کا مطلب پتہ ہے، لیکن تم اس قدر معصوم سے لگتے ہو، لگتا ہے تمہیں خود ہی سمجھانا پڑے گا۔ وہ شاید اپنی خصلت سے مجبور تھی۔ اس نے مزید پیش قدمی کی کوشش کی مگر ارکم کے زوردار تھپڑ نے اس کو چکرا کر رکھ دیا۔ اب وہ تم سے خود ہی بات کرے گا۔ وہ پھنکاری تھی مگر وہ رکا نہیں، مضبوط قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ اندر کی گھٹن باہر گرم شام میں مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس جانے کی بجائے سیدھا گھر کی طرف موٹر سائیکل اڑانے لگا۔ لان میں ہی بابا اور ربدہ کے ساتھ فیصل کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ موٹر سائیکل اسٹینڈ کر کے ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیت کی کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ ختم ہو گئی آوارہ گردی؟ بابا آج کل طنز کچھ زیادہ ہی کرنے لگے تھے۔ وہ کچھ بولا نہیں، ویسے بھی وہ لزا فاروقی والے واقعے سے بہت ٹینس ہو رہا تھا۔ میں نے فون کیا تھا اخبار کے آفس، تم اپنی سیٹ سے غائب تھے۔ فیصل نے انویسٹیگیشن شروع کر دی تو اس نے فوراً اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ یہ سینڈوچ لیجیے نا۔ ربدہ نے پلیٹ فیصل کے آگے کی۔ او تھینکس، اس نے باچیں پھاڑی۔ چل اندر چلیں، یہاں بہت گھٹن ہو رہی ہے۔ ارکم نے اسے اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا میرے لیے پلیز ذرا کولڈ ڈرنک وغیرہ بھجوا دیجیے، وہ ربدہ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا اور فیصل کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اندر لے آیا۔ ہائے یار، لعنت بھیجتا ہوں میں اپنی بینک کی شاندار جاب پر، تو مجھے بھی اخبار کے دفتر میں نوکری دلوا دے۔ ساری بات سننے کے بعد وہ رشک آمیز انداز میں بولا، پھر اس نے منت کی، وہاں صرف خاکروب کی جگہ خالی ہے، اگر تو چاہے تو اپلائی کر سکتا ہے۔ شکل تو معیار پر پوری اترتی ہے، بس تجربے سے تو مار کھا جائے گا، وہ بہت شوخی سے بولا تو فیصل بدک اٹھا۔ خبیث انسان، اس نے کشن اٹھا کر اسے کھینچ مارا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی اس پر نظر پڑتے ہی وہ سیریس ہو گیا۔ اس نے اسکواش سے بھرا جگ تپائی پر رکھا اور دونوں گلاس بھی ساتھ رکھ دیے اور ٹرے اٹھائے واپس مڑ گئی۔ فیصل کی نظر شاید پہلی مرتبہ اس کے بالوں پر پڑی تھی۔ واہ بیوٹیفل، وہ بہت رک کر زور دے کر بولا۔ ارکم نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یار تمہاری کزن کے بال بہت شاندار ہیں، اس کے لہجے میں ستائش اتر آئی تھی۔ ارکم نے اسے ایک جھانپڑ رسید کیا۔ بکواس بند کرو اور یہ پیو تاکہ دماغ کی گرمی نکل جائے۔ اس نے گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اور کاظمی کا کیا بنے گا؟ فیصل نے ایک گھونٹ میں تقریباً آدھا گلاس خالی کر کے پوچھا۔ اب وہ مجھ سے رابطہ کرے گا اور اس گفتگو کے بعد ہی کوئی راستہ سجھائی دے گا۔ اگر تو بات چیت مناسب رخ اختیار کر گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہ سارا مواد اخبارات میں دے دوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ اور وہ کبیر شاہ؟ فیصل نے استفہامیہ انداز میں پوچھا تو وہ اپنے لیے دوسرا گلاس بھرتے ہوئے مسکرایا۔ میں نے ذرا ڈھنگ کی 2 تصویریں کاپیاں کروا کر تقریباً تمام اخبارات کو پوسٹ کر دی ہیں، گمنام شخص کے نام سے، البتہ کل میرے اخبار میں یہ سب سے پہلے شائع ہوں گی کیونکہ مجھے یہ سب سے پہلے ملی ہیں، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ فیصل کوریدنے والے انداز میں بولا۔ وہی سب کو تصویریں ملیں گی، بس فرق یہ ہوگا کہ ہمارے اخبار کو پہلے مل گئی، شک کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور نہ ہی ان تصاویر پر میرا مونوگرام چھپا ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا اور اپنا گلاس خالی کرنے لگا۔ یار تو بہت خطرناک کام کر رہا ہے، سیدھی سادی رپورٹری کر، کیوں ان چکروں میں پڑ رہا ہے؟ فیصل بہت اپنائیت سے بولا۔ وہ اس سے بہت قریب تھا اور یہ بات ارکم خود بھی مانتا تھا کہ بابا کے بعد جو شخص اس کو سمجھ سکتا ہے وہ فیصل ہی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ملحقہ چھوٹے کمرے میں موجود تھا جسے اس نے ڈارک روم بنا رکھا تھا۔ وہ یہاں خود ہی تصویریں ڈیولپ کرتا تھا۔ اس نے گلی گلی تصاویر کو جھٹک کر ٹیبل پر احتیاط سے رکھا اور خود کونے میں لگے بیسن میں ہاتھ دھونے لگا۔ اس کے دل میں تجسس اور سنسنی سی تھی۔ زبردست، اس نے تھوڑی دیر بعد تصویر اٹھا کر دیکھی۔ کیا شاندار رزلٹ آیا تھا کیمرے کا، حالانکہ جس مصیبت سے اس نے تصویر بنائی تھی اس سے وہ اتنے شاندار رزلٹ کی توقع نہیں کر رہا تھا۔
تصویروں میں کاظمی کسی نازک اندام کے ساتھ تھا۔ اس نے ایک نظر تمام تصویریں دیکھی اور ریلیکس ہو کر سیٹی بجائی۔ کس قدر آسان ہے ان کتوں کو میدان سے بھگانا۔ کل کبیر شاہ کا دن ہے، انشاءاللہ کاظمی خود ہی سنبھلے گا، ورنہ اس نے سرشاری سے سوچا اور تمام تصویریں اور کاظمی سے متعلق دیگر مواد لفافے میں ڈال کر لاک کر دیا اور دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پھر خیال آیا کہ بابا کے پاس چلنا چاہیے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11 بج رہے تھے۔ بابا تو سو چکے ہوں گے۔ وہ سوچتا ہوا ان کے کمرے تک آیا، دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ بستر پر بیٹھے تھے، سامنے کوئی چیز رکھی تھی۔ وہ تجسس سے بنا آواز کیے آگے بڑھا، پھر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ پرانی تصویریں دیکھ رہے تھے جن میں وہ اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کے ساتھ تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ وہ روبدار انداز میں بولا تو وہ چونکے، پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا۔ یہ بند کریں، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ٹینشن مت لیا کریں۔ اس نے البم بند کر کے انہیں یاد دلایا۔ میں ٹینشن نہیں لیتا، بس ٹینس ہو جاتا ہوں، وہ بے بسی سے بولے۔ وجہ؟ اس نے استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ وہ تو ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ جوان بیٹی ہے میری، وہ چڑھ کر بولے۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی ٹینشن لینے کی، وہ صاف گوئی سے بولا۔ انداز میں لاتعلقی نمایاں تھی۔ بکو مت، وہ میری بیٹی ہے، انہوں نے فوراً اسے ڈانٹا۔ بابا جو آپ کو تکلیف دے، مجھے وہ دنیا کی ہر بری چیز سے برا لگتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ انداز بے حد جذباتی تھا۔ محض لفاظی سے کیا ہوتا ہے، وہ مبہم انداز میں بولے تو اس نے ماتھے پر بل ڈال کر انہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا فرض اپنی زندگی میں ہی ادا کر دوں، مگر وہ مجھ سے دور جائے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ شکستہ سی آواز میں بولے۔ ان کا یہ انداز ارقم کو بہت تکلیف دیتا تھا، انہیں کمزور پڑتا تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ بابا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی آمد سے پہلے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، وہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ اگر تم اس کا ذکر اسی انداز میں کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، وہ رکھائی سے بولے۔ انداز خفگی سے بھرپور تھا۔ بابا پلیز، وہ فوراً بے بس ہو گیا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر پل آپ کو ریلیکس اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بے حد سنجیدہ سا ان کے دل میں اتر گیا۔ پکی بات ہے، انہوں نے کچھ سوچ کر آزمانے والے انداز میں کہا۔ بالکل، وہ مضبوطی سے بولا۔ تو پھر میرے داماد بن جاؤ، انہوں نے روانی سے کہا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ششدر سا ان کا چہرہ دیکھے گیا۔ ان کا جملہ ذہن سے ٹچ تو ہوا مگر سمجھنے میں اسے دقت ہوئی۔ بابا، وہ الجھا تو انہوں نے سکون سے وضاحت کی۔ میں نے کہا نا کہ وہ میری بیٹی ہے، تم یہی سمجھو کہ میں اپنی بیٹی کے رشتے کی تم سے بات کر رہا ہوں۔ ان کی عجیب سی منطق پر وہ دنگ رہ گیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ آرام کریں، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا تو وہ گہری سانس لے کر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں سوچوں کے سائے تھے۔ اگلے چند دن بہت ہنگاموں میں گزرے۔ کسی نے کبیر شاہ کی پول عوام کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ تھوڑے ڈھکے چھپے انداز میں پہلے ارقم کے اخبار سچائی میں تصویریں شائع ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ کبیر شاہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتا، شام کے اخبارات میں انہی تصاویر اور خبروں سے سج گئے۔ اسی سلسلے میں مزید رپورٹیں دے کر وہ گھر آیا تو وہ لمحے بھر کو ٹھٹک سا گیا۔ وہ لاؤنج کے اوپر جانے والی سیڑھیوں میں کھڑی دیوار پر اس کی تصویر اٹکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے وہ پہلی سیڑھی پر کھڑی ہوئی تو ہاتھ کیل تک نہیں پہنچا۔ اس نے پنجوں کے بل اچک کر کوشش کی مگر بے سود۔ پھر وہ ایک سیڑھی اوپر چڑھی اور پھر سے کوشش کی۔ اس کی کوشش کے نتیجے میں وہ خود پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آخر کار تصویر ٹنگ ہی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر مڑی تو شاید پاؤں پھسلا یا ویسے چکرا گئی۔ بہرحال وہ پانچوں سیڑھی سے لڑکتی نیچے آئی تھی تو یقیناً ہمدردی کی مستحق تھی۔ اس کی چیخ پر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ پاس جا کے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کس نوعیت کی مدد کرے۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ وہ لب کاٹتی بمشکل ٹانگ سے اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کر رہی تھی۔ جی؟ اس نے لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا تو ضبط سے گلابی ہوتی آنکھیں بے ساختہ چھلک گئیں۔ اس نے لمبی سیاہ گھنی پلکیں تیزی سے جھپکیں۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اتنی خوبصورت آنکھیں، وہ واقعی اس میں باسمی تھی۔ ربدہ خوبصورت آنکھوں والی، پہلے تو کبھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اٹھیے، اس نے کھڑے ہو کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے نظر انداز کر کے وہ تکلیف دباتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے چڑھتی نظر اپنی تصویر پر ڈال کر پوچھا تو وہ خفت سے سرخ پڑ گئی۔ یہ بابا نے کہا تھا کہ ضرور لگا دوں، فوراً وضاحت کی۔ مبادا کچھ اور ہی نہ سمجھ لے۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ ایسے اس کے بالمقابل کھڑے ہونے پر الجھن محسوس کر رہی تھی، نروس ہونے لگی۔ نہیں، مجھے آپ سے، وہ کچھ کہتے ہوئے اٹکا۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ سوچ کر بولا تو اس کی بے تکلفی پر حیران ہوئی۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ بابا آج کل بہت ٹینس رہنے لگے ہیں، اس نے تمہید باندھی۔ وہ حیرت زدہ سی اپنے اس اکھڑ اور مغرور سے تایا ذات کو دیکھ رہی تھی، جو اسے غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ کجا کہ اتنی گھریلو ڈسکشن
اور وجہ کیا ہے یہ بھی تم جانتی ہوگی۔ وہ رک کر استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آپ کی طرف سے پریشان ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر وضاحت کی تو وہ استجاب سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بھی کہ ایک بہت اچھی خوبصورت لڑکی انہوں نے آپ کے لیے پسند کی ہے، مگر آپ ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر رہے اس لیے۔ وہ بہت جھجک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ ارکم نے اس کی گھنی بھیگی پلکوں کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ گہرے لہجے میں بولا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں دوستی کا کوئی رنگ نہ تھا۔ اس کے تاثرات اس کے الفاظ سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بغرض دوستی یا بحیثیت کزن اس سے یہ انٹرویو نہیں لے رہا تھا۔ وہ کھٹک سی گئی، پھر بڑی محتاط سی صاف گوئی سے بولی، ویسے تو یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، لیکن اگر بابا کے کہنے کے مطابق لڑکی واقعی ویسی ہے جیسی وہ کہتے ہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آگے جھک کر دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے پرسوچ انداز میں بولا، دراصل بابا میرے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے میں برداشت نہیں کر سکتا، کجا کہ وہ رات بھر فکروں میں غرق رہیں، اور آج کل انہیں جو پریشانی ہے وہ اتنی آسانی سے حل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جو طریقہ بابا بتا رہے ہیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں لیے سنجیدگی اور سرد مہری سے بول رہا تھا، لیکن بہرحال میں انہیں مایوس نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی اگر خوبصورت نہ بھی ہوتی تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ شادی میرا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا۔ میں بس اس بوجھ کو بابا کے ذہن سے اتار پھینکنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں تمہیں میری مدد کرنی ہے۔ وہ اچانک اس سے مخاطب ہوا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں؟ ہاں تم، وہ بے حد اطمینان سے بولا، کیونکہ بابا نے تمہیں ہی میرے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے وجود سے کسی نے بم باندھ کر اس کے پرخچے اڑا دیے ہوں۔ آنکھوں کے سامنے اس کی روشن صورت اس قدر تیزی سے دھندلا گئی کہ وہ ان چمکتے ستاروں کو چھپا بھی نہیں پائی۔ وہ لب بھینجے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم چاہو تو بابا سے خود بات کر سکتی ہو، لیکن تمہارا جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ بابا یہی چاہتے ہیں کہ تم شادی کے بعد ہمیشہ ان کے پاس ہی رہو، اور کوئی گھر داماد تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے شاید میں ہی بہتر رہوں گا۔ وہ ان کاموں میں سدا کا اناڑی تھا۔ وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ اس کے الفاظ حساسیت کی گہرائیوں کو چھوتی لڑکی کو کس کس طرح سے زخمی کر رہے ہیں۔ وہ بہت سرد اور سپاٹ لہجے میں گویا حکم سنا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر یتیمی کا احساس اس پر شدت سے حاوی ہونے لگا۔ صاحبان سر پر ہو تو زمانے کی سرد و گرم ہوا یا طوفان اس سے ٹکرا کر پلٹ جاتے ہیں، مگر یہاں تو یہ عالم تھا کہ دیوار گرتے ہی سب نے راستے بنانے کی فکر کی تھی۔ اس نے تپتی آنکھوں کو موند کر سر گھٹنوں پر رکھا تو کئی ستارے پلکوں کی بھاڑ سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اور بابا نے اس سے پوچھا تو اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے اسے اپنی پرشفقت آغوش میں چھپا لیا تو وہ ان باہوں کے اثار میں اسی خوشبو کو ڈھونڈنے لگی جو ابا جی کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ تم دیکھنا وہ بہت اچھا ہے، بس اپنے آپ کو سینت سینت کر رکھنا اس کی عادت بن گیا ہے۔ اکلوتا ہے نا، اس لیے شاید ماں ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، بس تھوڑا سا بے نیاز اور مغرور سا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہیں وہ بہت خوش رکھے گا۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے بہت پیار سے بیٹے کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ کی خوشی بابا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اور تم؟ وہ کھٹکے، آپ اور میں علیحدہ تھوڑی ہیں بابا۔ وہ رو دی تو انہوں نے نم آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہت سادگی سے نکاح اور ساتھ ہی ولیمہ کی تقریب بھی کر دی گئی۔ فیصل نے بہت واویلا مچایا، اچھا ہے یار، ایک ہی دن بلکہ 3 گھنٹوں میں کام ختم ہوا۔ کل بھی کولڈ ڈرنک ہی ملنی تھی، آج ہی 2-3 پی لوں۔ صفدر نے ہنس کر کہا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی یار، کوئی دھوم دھڑکا تو ہونا چاہیے تھا۔ عابد ذکی نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا، اور کل تیرے اخبار کے فرنٹ پیج پر دولہے کی تصویر ہوتی، ساتھ میں کوئی دفعہ بھی لگی ہوتی۔ صفدر نے اس سے رکیدا تو سب ہنس دیے۔ چلو پھر صحیح، ارکم بہت سنجیدہ سی شرارت سے بولا تو فیصل نے اسے ایک دھموکہ جھڑ دیا۔ کہاں تو ایک پر راضی نہیں تھا اور اب ایک پر اکتفا نہیں ہو رہا۔ اس کے برجستہ جملے پر وہ سب کی ہنسی سن کر جھیم گیا، اور لیے دیے رہنے والے تھوڑے تھوڑے مغرور سے ارکم نیازی کا یہ روپ سب کو بہت لطف دے گیا۔ اور تو کہہ رہا تھا کہ شادی ہو نہیں جاتی، کی جاتی ہے۔ فیصل کو یاد آ گیا، تو ہاں نہ، میں کر رہا ہوں اپنی مرضی سے۔ اس نے اطمینان سے تسلیم کیا۔ شکر ہے میرے مولا، ورنہ آخری وقت تک میں یہی سمجھتا رہا کہ تمہاری کنپٹی پر پستول رکھ کر ہاں کروانی پڑے گی۔ صفدر نے اسے چڑھایا، اور ادھر بے قراری کا یہ عالم تھا کہ خود ہی صفحے پر صفحہ الٹ کر بنا پوچھے سائن کیے جا رہے ہیں۔ وہ تو بیچارے قاضی صاحب نے بوکھلا کر ہاتھ پکڑ لیا، میاں تم اگلا نکاح نامہ بھی سائن کیے دے رہے ہو؟ تب جا کر موصوف کا اعتبار آیا کہ ان کا نکاح 3 سائن کرنے پر ہی پکا ہو گیا تھا۔ عابد کچھ اس درجے شرارت سے بول رہا تھا کہ سب بے ساختہ ہنس رہے تھے، حتیٰ کہ ارکم بھی ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔
بہت فضول بکتے ہو تم۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ صفدر نے عابد کو تسلی دیتے ہوئے ارکم کی بات کی نفی کی۔ تم بہت ٹھیک بکتے ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر عابد اسے مارنے کو لپکا مگر وہ ہاتھ نہیں آیا۔ رات گئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دوستوں کی ضد کے باوجود کمرے کی سیٹنگ بالکل نہیں بدلی تھی اور نہ ہی کوئی ڈیکوریشن کرنے دی تھی۔ فیصل تو بے حد تپا ہوا تھا۔ رہنے دو اسے، یوں ہی اجاڑ بیاباں جنگل بنا۔ اور وہ بہت ہنسا تھا، اور جب کہ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا تب بھی اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس کمرے کا بلا شرکت غیر مالک رہا تھا، مگر اب وہ اندر داخل ہوا تو اس سے بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کر پایا۔ اس کے برعکس اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ڈور لاک کیا۔ چند لمحے کچھ سوچا، پھر آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ نہ تو بہت بھاری بھرکم لباس پہنے ہوئے تھی اور نہ ہی زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ اس کے برعکس وہ ویلوٹ کے میرون شلوار قمیض پر دوپٹہ اوڑھے کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ البتہ بابا کا دیا ہوا لاکٹ سیٹ اس نے مجبوراً پہنا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ شادی میں شرکت کرنے آئی ہو۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر اس نے بہت چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریا اور کچھ نیند کی وجہ سے تپ کر گلابی ہو رہی تھی۔ وہ کھنکارا، پتہ نہیں تم کیا سوچ رہی ہوگی، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں آج بہت ہی پرسکون ہوں کیونکہ بابا بہت خوش ہیں۔ وہ اپنے مخصوص بے نیازانہ انداز میں بولا تو ربدہ کا بے اختیار دل چاہا کہ پوچھے، اور تم؟ بابا تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھے اور میں بہت خوش ہوں کہ ان کا بوجھ میں نے اتار دیا ہے، وہ ہلکے سے تفاخر کے ساتھ بولا، اور پھر جیب ٹٹول کر انگوٹھی نکالی اور اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پہنا دی۔ اس کا مہندی سے بے نیاز ہاتھ انگوٹھی سے ہی دمک اٹھا۔ وہ چند لمحے اس کا ہاتھ دیکھتا رہا، پھر اس نے خود ہی جھٹکے سے ہاتھ کھینچا۔ ان کا بوجھ تو اتار دیا مگر مجھے تو سدا کے لیے احسانوں کے بوجھ تلے دبا دیا ہے، وہ بھیگی تلخ آواز میں بولی تو وہ بے تحاشا چونک گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے ابرو اچکا کر تیکھے لہجے میں پوچھا۔ آپ بچے نہیں ہیں، وہ چڑھ کر بولی اور بستر سے اترنے لگی۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ نہ تو یہ کوئی ڈرامہ یا فلم ہے اور نہ ہی زنانہ رسالے کی لو سٹوری کہ تم آج کی رات صوفے پر گزار دو اور میں سگریٹ سلگا سلگا کر۔ زندگی بچوں کا کھیل نہیں جو ان تصوراتی اور افسانوی باتوں سے گزر جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا، پھر جھک کر شوز اتارنے لگا۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ مجھے بار بار یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں؟ وہ غصے سے بولی تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری اگر تم ہرٹ ہوئی ہو تو، ایکچولی میں بہت صاف گو بندہ ہوں، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ مجھے آپ کی صاف گوئی سے کوئی مطلب نہیں، مگر آپ مجھ سے دور ہی رہیے، وہ ایک دم سے بولی تو اس کی چمکتی براؤن آنکھوں میں بے تحاشا حیرت بھر گئی۔ آئی ڈونٹ بلیو دس کہ تم اس قدر بیوقوف ہو سکتی ہو۔ ایک قطعی اجنبی شخص کے بیڈ روم میں کسی اجنبی لڑکی کو تو یہ الفاظ سوٹ کرتے ہیں، مگر ایک بیوی ایسی بات کرے تو کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ وہ ناگواری سے بولا مگر وہ سن کب رہی تھی۔ پھر سے اٹھنے لگی۔ اب کی بار اس نے جھٹکے سے اسے کھینچا، وہ بستر پر گر پڑی۔ اس نے اس کا چائنا سلک کا ملائم دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے لپیٹا تو وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ میں نے کہا نا کہ اس طرح کے واقعات صرف افسانوں میں ہی اچھے لگتے ہیں، میں ہر رشتے کو اس کا حقیقی مقام دیتا ہوں۔ وہ اس کے ہراساں اور سہمے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں آپ نے بابا کا کہا پورا کر دیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو وہ حیرت و استجاب میں گرا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ کر اور بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ کھول کر اس کے شانوں پر ڈالا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ دوسرے ہی پل اس نے دوپٹے کے دونوں پلوں کو جھٹکا دیا تو وہ اس کے انتہائی قریب آ گئی۔ وہ بوکھلا گئی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا گیا۔ وہ متوجہ سے دیکھے گئی۔ میں نے کہا نا کہ میں ہر شے کو اس کا حقیقی مقام دینے پر بلیو کرتا ہوں، اس نے بے حد سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ سانس اس کے چہرے کو سلگا رہی تھی۔ اس نے بہت بے بسی سے آنکھیں موند لی۔ کئی دنوں سے وہ کاظمی کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کرنے کی دھن میں مگن تھا۔ بابا سے کئی مرتبہ ڈانٹ کھا کر بھی وہ ٹائم پر گھر نہیں آ پا رہا تھا۔ آج اگر لیٹ ہو گیا تو بابا سے کہہ دینا کہ میں سو رہا ہوں اور گیٹ تم ہی کھولنا، اور ہاں، ڈور بیل نہیں بجاؤں گا، وسل پر گیٹ کھول دینا۔ وہ اسے اچھی طرح بریف کر کے گیا تھا اور اب ڈیٹ بڑھ چکا تھا اور ابھی تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ وہ پچھتانے لگی، کاش بابا کو سچ بتا دیتی۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھی، اب تو نیند بھی آنے لگی تھی۔ تبھی ہلکی سی وسل سنائی دی تو وہ جلدی سے اٹھی۔ بالکل ارکم کی وسلنگ کا سٹائل تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ تک پہنچی اور دبی دبی آواز میں پوچھا، کون؟ میں ہوں۔ ارکم کی آواز پر اس نے احتیاط سے بغیر آواز کے گیٹ کھولا۔ بھاگنے کی وجہ سے ویسے ہی سانس پھول رہی تھی۔ اتنی دیر نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے پھسل گیا۔ پھر وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی۔ وہ گیٹ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ موٹر سائیکل وہ لے کر ہی نہیں گیا تھا، اس لیے بچت ہو گئی تھی، ورنہ اس کی آواز پر بابا تو کیا پورا محلہ جاگ جاتا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اسے دھیان آیا
تو اس کی طرف پلٹی، مگر وہ اس کی طرف نہیں بلکہ اپنے خون آلود بازو کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بسرعت آگے بڑھی۔ اس کی شرٹ خون اور پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ہراست تھی۔ ارکم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بازو سے پرے کیا اور عزلی بے نیازی سے بولا، بس ذرا سی گولی چھو کر گزر گئی ہے۔ گولی؟ اس کا سانس اٹکنے لگا۔ تم ایسا کرو، فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ سرپٹ باتھ روم کی طرف بھاگی۔ وہ سامان لے کر آئی تو وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ارکم! خوف اور دہشت میں گھر کر وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی تو اس نے چونک کر خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر نادم سی ہو گئی۔ پھر اس نے خود اس کی شرٹ اتروائی اور اسے گائیڈ کر رہا تھا کہ کس طرح زخم کو صاف کرنا ہے۔ گولی گوشت کو چیر کر گزری تھی۔ زیادہ نقصان دہ زخم نہیں تھا، مگر خون کافی بہہ رہا تھا۔ روئی کو اچھی طرح اسپرٹ میں بھگو کر وہ زخم صاف کرنے لگی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ بھیگتی پلکیں اور نچلا لب دانتوں تلے کچلتی، وہ خود پر بمشکل قابو پائی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک تپتے بازو پر وہ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسپرٹ میں بھیگے ہوئے کاٹن کو زخم کے آس پاس پھیر رہی تھی۔ کم آن یار، زخم پر لگاؤ، وہ جھنجھلایا۔ وہ آپ کو تکلیف ہوگی، وہ جیسے خود بہت تکلیف سے بولی۔ اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی؟ اس نے زخم کی طرف اشارہ کیا تو اس نے دل کڑا کر کے زخم صاف کرنا شروع کر دیا۔ ارکم کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، مگر وہ بہت ضبط سے اسے ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے پٹی باندھی۔ زخم کے اوپر گھیرا مت لگاؤ، یہاں سائڈ پر، وہ لب بھینچ کر بولا۔ سامان سمیٹ کر وہ جلدی سے اس کے لیے گرم گرم دودھ کا گلاس لے آئی۔ وہ غنودگی میں تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے پکارا، یہ پی لیجئے۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نے دل کڑا کر کے گلاس اس کے لبوں سے لگا لیا۔ اسے یوں نڈال دے کر اسے رونا آ رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ جان بچ گئی تھی۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ آپ بستر پر آ جائیں نا۔ اس نے اس کا بایاں بازو پکڑ کر سہارا دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے اتنے نزدیک ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بستر پر آ گیا۔ بابا سے کچھ مت کہنا، کہنا کہ میں چھٹی پر ہوں، اور پلیز میرے جوتے اتار دینا، وہ غنودہ سی آواز میں بولا تو وہ فوراً اس کے جوتے کھولنے لگی۔ اسے ایسی کی خنک فضا نے اسے لمحوں میں غافل کر دیا تھا۔ وہ لائٹ آف کیے بغیر اپنی جگہ پر آ گئی۔ نیند آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی جملے کی تکرار تھی، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ اس نے بھٹکتی نظریں اس کے چہرے پر جمائی۔ وہ مغرور اور اکھڑ سا ارکم نیازی اس لمحے کتنا معصوم دکھائی دے رہا تھا، جو کسی کے جذبات کا خیال نہیں کرتا تھا۔ نازک خیالی جسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اس کا دل یکا یک اس کے پیار سے لبالب بھر گیا۔ اس نے بہت آہستہ سے جھک کر اس کی پیشانی اور پھر آنکھوں کو چھوا تھا۔ وہ بابا کے لیے جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے تازہ اورنج جوس کا گلاس ان کے سامنے رکھا اور خود بھی ناشتہ کرنے لگی۔ وہ نالائق کہاں ہے؟ کل سے مجھے ملا نہیں۔ انہوں نے گلاس اٹھاتے ہوئے ارکم سے متعلق ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ ذرا سٹپٹا گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج آفس نہیں جائیں گے، ابھی سو رہے ہیں، یعنی آج خود ہی اس سے مل کر جانا پڑے گا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولے تو وہ بوکھلا گئی۔ آپ ناشتہ تو ڈھنگ سے کریں۔ ان کا دھیان بٹانا چاہا تو وہ 2-3 گھونٹ میں گلاس خالی کر کے نیپکن سے ہونٹ صاف کرتے اٹھ گئے۔ بس کر لیا ہے ناشتہ، میں ذرا اس گدے سے مل لوں۔ وہ اٹھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھے تو وہ لب کاٹتی بے چین سے ان کے پیچھے لپکی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بابا کے لیے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے اور اسے اس حالت میں دیکھ کر ان کی کیا حالت ہوگی۔ یہ بھی اس کی سانس روک دینے کو کافی تھا۔ اس نے ہراساں ہو کر اندر دیکھا تو اطمینان کی طویل سانس اس کے حلق سے خارج ہوئی۔ وہ شانوں تک سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا، بس بایاں بازو باہر تھا۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، پھر اس کی طرف مڑے۔ سو رہا ہے، اچھا ہے، خوب آرام کرنے دو، جانے کہاں کہاں مارا پھرتا ہے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے پیار اور محسوس کی جانے والی شفقت تھی۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ اس کی تمام تر توجہ ارکم کے صوفے پر پڑی خون آلود شرٹ پر تھی۔ آپ چلیں، آفس سے لیٹ ہو رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی، مبادا ان کی نظر شرٹ پر پڑ جائے۔ اوہ ہاں، یو آر رائٹ، آج ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے میری۔ وہ اچانک یاد آنے پر تیزی سے باہر لپکے تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ارکم کی شرٹ اٹھائی اور لپیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں ٹھونس دی۔ مڑ کر ایک نظر بے سدھ سوئے ارکم کی طرف دیکھا، اس کے پاس آ کر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا، پھر مطمئن سے ہو کر وہ باہر نکل آئی۔ ارکم جاگے تو اس سے کہیں نکلنے مت دینا، بابا نے فائلیں چیک کر کے بریف کیس لاک کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، خدا حافظ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بابا نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ ہاتھ ہلانے لگی۔ بابا مسکرا دیے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے گیٹ بند کیا اور اندر آ گئی۔ پہلے ڈائننگ ٹیبل پر سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھے اور پھر ارکم سے ناشتے کے متعلق پوچھنے کے لیے اندر آ گئی۔ وہ بستر پر نہیں تھا، باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ چادر طے کر کے بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی۔ تب وہ بار ڈور کھول کر نکلا۔ وہ سیدھی ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ قدرے جھنجھلایا ہوا تھا۔
میرا ٹاول کہاں ہے؟ وہ ناگواری سے بولا تو وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اس نے ٹاول بھی تہہ لگا کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ اس نے ٹاول نکال کر اسے پکڑایا، وہ ٹاول سے رگڑ کر بال خشک کرنے لگا۔ آپ سے کس نے کہا نہانے کو؟ پٹی بھیگ گئی ہوگی، وہ پرتشویش انداز میں بولی تو وہ منہ تھپتھپائے ہوئے ٹھٹکا، پھر بے تاثر لہجے میں بولا، صرف سر دھویا ہے اور چہرہ۔ اچھا میں ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ کیا لیں گے آپ؟ وہ مطمئن سے ہو کر پوچھنے لگی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھے گیا، پھر جب وہ کنفیوز ہونے لگی تو گہری سانس لے کر ٹاول بستر پر اچھال کر صوفے پر آ گیا۔ وہ ٹاول اٹھا کر باتھ روم میں لٹکا آئی۔ میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں، بابا کہہ رہے تھے آج آپ گھر میں رہیے گا۔ وہ روانی سے کہتے ہوئے باہر نکلی، اس کے لیے جلدی سے جوس نکال کر لائی تو وہ ٹانگیں سینٹر ٹیبل پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس نے ٹرے کارپیٹ پر رکھی اور جگ میں سے جوس گلاس میں انڈیلا۔ یہ لیں۔ اس نے ٹیبل کی ٹاپ انگلی سے کھٹکھٹا کر اسے متوجہ کیا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا اور گلاس تھام لیا۔ بابا سے کچھ کہا تو نہیں تم نے؟ وہ ہلکا سا سپ لے کر ذائقہ محسوس کرتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ بے وقوف نہیں ہوں، وہ گویا برا مان کر بولی۔ اوہ، وہ اس انداز میں سر کو جنبش دے کر بولا جیسے سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ وہ خفیف سی ہو گئی۔ بابا آپ کو دیکھنے آئے تھے، تب آپ سو رہے تھے۔ اس نے خفت دور کرنے کے لیے بات شروع کی تو وہ گھونٹ بھرتے ہوئے ٹھٹکا۔ ویسے یہ ہوا کیسے؟ وہ بہت اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے بڑی بے ساختہ جانچتی نظر اسے پر ڈالی۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے تھے۔ بالوں کی موٹی سی چوٹیاں دائیں شانے پر لٹک رہی تھی۔ بالکل سادہ سا انداز تھا اس کا۔ خوبصورت آنکھوں میں ہلکا سا گلابی پن تھا۔ کیا یہ بہت پرسنل نہیں ہو جائے گا؟ وہ سپاٹ انداز میں بولا تو اسے پھر سے خفت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ نظارہ ارقم کے لیے بہت انوکھا تھا۔ پہلے اس کی بات پر اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا، پھر لب کاٹ کر پلکیں چپکتی وہ اس سے نظریں موڑ گئی۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ کی رمق بیدار ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ متواتر اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میرے کپڑے نکال دینا۔ اس کی بات سن کر وہ الماری کی طرف بڑھی اور اس کے استری شدہ ہینگ کیے ہوئے کپڑے نکال کر بستر پر پھیلائے۔ بنیان بھی نکال دینا، اس کا تو کھانا خراب ہو گیا ہے۔ اس نے جگ میں سے مزید جوس گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا تو وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ ربدہ، یہ کیا ہوا تھا؟ اس نے پکارا تھا یا کوئی ستارہ سرشام آسمان پر چمک اٹھا تھا؟ اس نے یوں لگا جیسے ساون کی پہلی پھوار نے اس کے تن من کو بھگو دیا ہو۔ فوراً پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ یہاں آؤ، بے حد سکون سے اس نے بلایا تو اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ وہ جیسے زبردستی چلتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ بیٹھو۔ اس نے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ رخ اس کی طرف موڑ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، آئی ایم سوری، میں اس قدر روڈ ہو جاتا ہوں کہ خیال نہیں رکھ پاتا تمہارا۔ زندگی میں یہ میرا پہلا تجربہ ہے کہ میں کسی لڑکی کے اس قدر قریب ہوا ہوں۔ وہ بہت سوچ کر بول رہا تھا، گویا کہ نہ چاہتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی پلکیں بھاری ہو کر جھک گئی۔ وہ کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ ہماری پوری لائف اسی طرح گزر جاتی، مگر کل جب یہ حادثہ ہوا تو مجھے جانتی ہو سب سے پہلے کس کا خیال آیا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا تو وہ جیسے فوراً بوجھ گئی۔ بابا کا۔ اس نے ہلکی سی آواز کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی حیرت و استعجاب سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ان کا خیال نہیں آیا اس لیے کہ ان کے ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہمیشہ فیئر رہا ہوں۔ اس وقت میں نے صرف تمہیں سوچا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا ذرا رکا تو اس سے لگا زمانے کی رفتار رک گئی ہو، اس کی دھڑکنیں رک گئی ہوں۔ کتنا معتبر کر رہا تھا وہ اس سے۔ تب میرے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ اگر میں مر جاتا تو تمہارے دل کی نفرت اندر ہی رہ جاتی۔ میں کتنا گناہ گار ٹھہرتا۔ زندگی میں تو کبھی نہ کبھی شاید میں تمہیں تنگ کرنے کا ازالہ کر ہی دوں، لیکن اگر میں مر جاتا تو کتنی بڑی حسرت ساتھ لے جاتا اپنے دل میں کہ کاش تم میری طرف سے بدگمان نہ ہو، پلیز۔ وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر لرزتی کانپتی انگلیاں رکھ کر رو دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تو اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یوں مت کہیں، آپ کو تو کسی کی دلجوئی کرنا بھی نہیں آتی، وہ شکوہ کرنا لہجے میں بولی۔ دیکھو باقی سب، یعنی میری نیچر بدل نہیں سکتی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ بدقت تمام اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی فطرت اس کی انا اسے روک رہی تھی، مگر دل و دماغ کا فیصلہ تھا کہ بولتا جائے، مگر وہ درمیان ہی میں اس کی ذہنی کشمکش کا احساس کر کے ٹوک گئی۔ میں بہت خوش ہوں یہاں، وہ دھیمی آواز میں نظریں جھکا کر بولی۔ میں جانتا ہوں جتنی خوش تم ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ کپڑے بدل لیجئے۔ وہ بات بدل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس تھوڑے سے ثبوت مل جائیں تو کاظمی کا ڈبہ گول ہے۔ وہ فون پر فیصل سے مؤ گفتگو تھا۔ اس وقت وہ اخبار کے دفتر میں اپنی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ایس پی مظہر رحمان اس کام کے لیے بیسٹ ہے۔ فیصل نے اپنا خیال پیش کیا تھا۔ ہاں، ریپوٹیشن تو اچھی ہے اس بندے کی، وہ پرسوچ انداز میں اس کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ ویسے یار تجھے کاظمی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہیں۔ فیصل نے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلایا تو وہ آرام سے بولا، میں پاگل نہیں ہوں کہ خود ہی اسے بتا دوں، اس کی اپنی بھی کچھ سورسز ہوں گی۔
مجھ سے تو اس کے کسی بندے نے رابطہ کیا تھا کہ تمام ثبوت واپس کر دوں، اور اب یہ گولی بھی اسی کے بندوں کی کار فرمائی تھی۔ البتہ بروقت بھاگ اٹھنے پر وہ مجھے پہچان نہیں پائے۔ کیمرے میں راستے میں چھپا آیا تھا، سوچا یہ نہ ہو کہ ان کے ہاتھ لگ جاؤں تو یہ بھی جائے، لیکن بچت ہو گئی۔ خدا تمہیں ہر پل اپنی امان میں رکھے، لیکن یار تو بہت خطرناک طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تجھے کیا پڑی ہے پرائے پردوں میں ٹانگ اڑانے کی؟ اگر کاظمی عیاش ہے تو کیا کریں ہم؟ اگر وہ غیر قانونی دھندوں میں ملوث ہے تو بھاڑ میں جائے، ہمارے پلے سے کیا جاتا ہے یار؟ کم از کم آپ بھابھی ہی کے متعلق سوچ لے۔ فیصل کے لہجے میں محسوس کیے جانے والے اندیشے اور تشویش تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہی سوچ تو لے ڈوبی ہے ہمارے ملک کو۔ یاد رکھو فیصل، یہ لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہم کرپشن میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں۔ اتنی ہی محنت یہ لوگ ملکی وسائل کی ترقی میں لگائیں تو ملک کیا سے کیا بن جائے، اور جتنے پیسے یہ اپنی عیاشی پر خرچ کرتے ہیں نا، اس سے کتنے ہی بچوں کی تعلیم مکمل ہو سکتی ہے، کئی گھروں میں چولہا جل سکتا ہے۔ یہ لوگ ہمارا کچھ کیوں نہیں لے رہے، بلکہ بہت کچھ لے رہے ہیں، وسائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ وہ بے حد جذباتی لہجے میں بول رہا تھا۔ فیصل خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی سے اپنے ملک کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتا تھا۔ اس کا یہ جذباتی غبار فیصل کے لیے کوئی نئی بات ہرگز نہیں تھی۔ وہ تھا بھی اس میں باسمی، ارکم کسی سے نہ ڈرنے والا۔ اور وہ کبیر شاہ، اس کی حالت تو زخمی سانپ جیسی ہو گئی ہے، اس کے متعلق کیا رائے ہے تمہاری؟ وہ ارکم نے گہری سانس لی۔ دعا کرو کہیں وہ کاظمی سے نہ مل بیٹھے، ورنہ اپنا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ یہی بات تو میں تجھے سمجھا رہا تھا، فیصل فوراً بولا۔ بس تجھے تو موقع ملنا چاہیے مجھے بہکانے کا، ابلیس کے چیلے۔ وہ ہنسا۔ اور بھابھی کیسی ہیں؟ وہ ربدہ کے متعلق پوچھنے لگا تو آفس میں آس پاس موجود لوگوں کا خیال کر کے وہ ذرا دھیمی آواز میں بولا، پہلے اور بات تھی، مگر یار اب مجھے بابا کی طرح اس کی کیئر کرنا اچھا لگنے لگا ہے۔ وہ دل میں بہت دنوں سے الجھن لیے ہوئے تھا۔ اس کی بات پر فیصل نے بے اختیار ایک خوشگوار سا قہقہ لگایا۔ گدھے، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے ارکم کا مذاق اڑایا۔ اس نے اس کے انداز تخاطب پر غور نہیں کیا۔ بے یقینی اور الجھن سے بھرے لہجے میں کہا، "What do you mean؟ مطلب یہ کہ بابا کی کیئر تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں ان سے محبت ہے، اور اب بھابھی بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس کے سمجھانے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اسے الو کا پٹا سمجھ رہا ہو۔ مجھے بھی یوں ہی محسوس ہو رہا تھا، پر میں سمجھا شاید ویسے ہی وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ سادگی سے بولا تھا۔ یو آر اسٹرینج مین یار۔ فیصل اسے جانتے ہوئے بھی حیران ہو گیا۔ اچھا اب فون بند کر دے، بینک والے اس ماہ کے بل سے دیوالیہ نہ ہو جائیں کہیں۔ وہ گفتگو سمیٹ کر بولا تو اس نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے خیالوں میں غلطہ موٹر سائیکل دھیمی رفتار سے چلاتے ہوئے اٹکیلیاں کرتی قدرے خوشگوار ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تبھی سڑک کے موڑ پر اچانک سیاہ سیڈان اپنے طاقتور انجن سمیت غراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس نے بوکھلا کر موٹر سائیکل کا رخ تبدیل کیا اور فٹ پاتھ پر ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سیڈان چلانے والے کے قابو سے باہر ہو گئی ہے، مگر جب دوسری مرتبہ پھر سے سیڈان اس کے تعاقب میں بڑھی تو وہ کھٹکا۔ یہ یقیناً کاظمی کے بندے تھے۔ پہلے اس نے روپے کی پیشکش کی تھی، اس کے بعد اسے حسن کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب آخر میں وہ سیڈان سے غائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیز رفتاری سے موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے وہ پیچدار گلیوں میں گھس گیا، تب جا کے اسے منحوس گاڑی سے پیچھا چھوٹا۔ اس کا دماغ تپنے لگا تھا۔ اب کاظمی اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا تو وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا بندوبست بھی کر دیا جائے۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے ہارن بجایا، پھر تھوڑی دیر انتظار کیا، مگر کوئی گیٹ کھولنے نہیں آیا۔ چوکیدار رکھنے کا تو وہ قائل ہی نہیں تھا۔ بابا یا ربدہ ہی گیٹ کھولتے تھے، مگر اب وہ بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے پہیے سے گیٹ کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ موٹر سائیکل اندر کر کے گیٹ بند کرنے لگا، پھر موٹر سائیکل پورچ میں کھڑا کیا۔ اتنی رات کو اتنی بے احتیاطی! وہ کوڑا! اب تک تو ربدہ کو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ پریشان ہو اٹھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ اس کے ساتھ پورچ تک صبح بھی آتی، اور جب وہ واپس آتا تو استقبال کو موجود ہوتی۔ اس کے ذہن میں اسپارکنگ ہونے لگی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر بے حد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بابا، ربدہ! اس نے آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ پاگل سا ہونے لگا۔ ڈرائنگ روم، بیڈ روم، سٹنگ روم، ہر جگہ اس نے دیکھ ڈالی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ہیپی برتھ ڈے! وہ جھٹکے سے مڑا۔ وہ ہنستی مسکراتی کچن سے نکل رہی تھی۔ ہاتھوں میں بیک کیا ہوا کیک تھا، اور ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر اطمینان بھری سانس لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ڈر گئی۔ تم بولی کیوں نہیں؟ میں آوازیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور دل و دماغ کی بھرپور آمادگی کے ساتھ اسے باہوں میں بھر لیا۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہیں پکار رہا تھا، بہت بے قراری کے عالم میں بولا، پھر اپنے لہجے کی شدت پر خود ہی حیران ہو گیا، جبکہ وہ خود اس کی از خود رفتگی پر گنگ تھی۔ اس سے پہلے کئی بار وہ اس سے قریب ہوا تھا، مگر اتنی وارفتگی اور شدت اس نے پہلی محسوس نہیں کی تھی۔ بابا اپنے کمرے میں ہیں؟
اس نے لرزتی ہوئی آواز میں گویا اسے وارن کیا۔ اس کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا۔ اس نے بہت آہستگی سے اسے الگ کیا اور دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس کے اس انداز پر وہ نروس ہونے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو۔ ہاں، تمہاری آنکھیں بہت اچھی ہیں اور تمہارے بال بھی۔ اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی تعریف کن لفظوں میں کرے، جبکہ وہ گھبرا رہی تھی۔ آپ بیٹھے، میں بابا کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے اس کی توجہ خود پر سے ہٹانے کے لیے روانی سے کہا تو وہ گہری سانس لے کر بیٹھ گیا۔ اب دل و دماغ پر سے خدشات کا بوجھ ہٹا تھا تو وہ اپنی اس قدر جذباتی اور رومانی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ماچس اٹھا کر کیک پر موم بتی جلانے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے بدتمیز لڑکے! بابا اس کے ساتھ چلے آئے اور آتے ہی اسے مخاطب ہوئے وہ اٹھا اور فوراً ان سے لپٹ گیا۔ تھینک یو بابا! جواباً وہ اسے ڈانٹنے لگے۔ کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کم از کم اپنی برتھ ڈے والے روز تو ٹائم پر گھر آ جانا تھا۔ کوئی بھوکا بھی ہو سکتا ہے تمہارے انتظار میں۔ بس اتنا کافی ہے یا تھوڑا سا اور؟ آخری جملہ انہوں نے اس ڈانٹ سے محظوظ ہوتی ربدہ سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ بوکھلا گئی۔ مم، میں کب کہاں آپ سے؟ اوہ اچھا، شاید میں خود ہی ڈانٹ رہا تھا۔ بابا نے بات بنائی تو وہ ربدہ کی طرف دیکھ کر ہنس دیا۔ پہلی مرتبہ اسے بہت اچھا لگا۔ چلو بھائی کیک کاٹو، بابا نے جلدی مچائی۔ بھوک بھی بہت زبردست لگی ہے۔ اس نے پھونک مار کر موم بتی بجھائی اور کیک پر چھری چلا دی۔ چھوٹا سا پیس اٹھا کر اس نے بابا کے منہ میں ڈالا۔ جواباً انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر لمبی عمر کی دعا دی اور ساتھ نئی گاڑی کی چابی بھی گفٹ کے طور پر پکڑائی۔ ویسے تو تم نہیں استعمال کرتے، یوں ہی صحیح۔ انہوں نے لطیف سا طنز کیا تو وہ ہنس دیا۔ پھر ایک پیس کاٹ کر ربدہ کی طرف بڑھایا تو وہ سٹ پٹا کر بابا کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے ہنس کر شانے اچکا دیے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ جلدی کرو یار، بھوک لگی ہے۔ مجبوراً اسے منہ کھولنا پڑا، ورنہ تو اسے بابا کے سامنے اس کی بے تکلفی پر بے انتہا شرم آ رہی تھی۔ اور میرا گفٹ؟ ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ یہ تو فاؤل ہے بابا۔ اس نے بابا کو بھی لڑائی میں گھسیٹا۔ چلو ادھار کر لو، بابا نے سزا میں تخفیف کی تو وہ مان گیا۔ میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کچن میں گھس گئی۔ خوشبوئیں تو بہت زبردست آ رہی ہیں۔ بابا نے گویا سونگھ کر اندازہ لگایا تو وہ بھی سر ہلانے لگا۔ وہ کھانا ٹیبل پر لگانے لگی۔ بریانی، روسٹ چکن اور قورمہ، وہی بہت زبردست مینیو ہے۔ ارکم نے دل کھول کر تعریف کی تو بابا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ شرما سی گئی۔ پل بھر کو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ماربل کے پرپل کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس دوپٹہ بے پرواہی سے شانوں پر ڈالے وہ جیمی جیمی سرخ سی رنگت لیے دل سے بہت قریب محسوس ہوئی۔ وہ اپنی کیفیت سے خود ہی محسوس ہونے لگا۔ آج بہت دنوں کے بعد کھانا کھانے کا اتنا مزہ آیا ہے۔ بابا نے کھلے دل سے اس کو سراہا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاید میرے نام کا کھانا ہے اس لیے اتنا مزے کا ہے، کیوں ربی؟ وہ اس کی بات کے جواب میں کیا کہتی، وہ تو انداز تخاطب پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس کے بعد کافی کا دور چلا۔ تھوڑی دیر تک بابا اس سے باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے چلے گئے تو وہ بھی اٹھ کر بیڈ روم میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ بستر پر بیٹھی سر جھکائے انگلی سے بیڈ شیٹ پر لائنیں کھینچ رہی تھی۔ تھوڑی گھٹنوں پر رکھے ہاتھ پر جمائی ہوئی تھی، گویا یہ بھی انتظار کا ایک انداز تھا۔ وہ ہلکے سے کھنکارا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تو وہ پرے کھسکنے لگی۔ اس نے بازو پکڑ کر اسے روکا، پھر وہ جھک کر جوتے اتارنے لگا۔ ربدہ کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، بہت نرمی سے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما تو اس کی پلکیں آرزو پر سجدہ ریز ہو گئیں۔ اس کی سانسوں کی بے ترتیبی محسوس کر کے ارکم کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ذرا سا اس کے قریب ہوا تو اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ باہر کا گیٹ بند کیوں نہیں کیا تھا؟ کوئی اندر گھس آتا تو؟ اس قدر غیر متوقع بات سن کر اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ پھر اس کی ہنسی پر وہ اس کے مذاق کو سمجھ کر خفیف سی ہو گئی۔ فوراً اس کے ہاتھوں کو جھٹکا اور خفت دور کرنے کے لیے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا، جو اس نے بآسانی کیچ کر لیا۔ پھر اسے چھڑانے کے لیے ڈٹھائی سے ہنسنے لگا۔ اس کا یہ انداز بہت انوکھا تھا۔ تم نے کیا سمجھا تھا میں رومانٹک ہو رہا ہوں؟ وہ اسے چھیڑنے لگا تو اس کے انداز پر وہ روحان سی ہو گئی۔ کتنی بدتمیزی کر رہا تھا وہ؟ جی نہیں۔ اس کے پرزور انداز تردید پر وہ مزید ہنسنے لگا تو وہ خفت زدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی اور بھیگی ہوئی آواز میں بولی، بہت خراب ہیں آپ۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اتنا بن سنور کر میرے سامنے آؤ گی تو میں تو خراب ہوں گا نا؟ وہ بہکے بہکے انداز میں بولا تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس نے اس کی بھیگی پلکوں کو نرمی سے چھوا تو اس نے ماتھا اس کے شانے پر ٹیک دیا۔ ارکم نے اسے بہت قیمتی متاع کی طرح نرمی سے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اس نے صبح سب سے پہلا کام یہی کیا کہ کاظمی کے خلاف سارا مواد خاکی لفافے میں ڈالا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج ایس پی مظہر رحمان سے ضرور ملے گا۔ وہ لفافہ طے کر کے احتیاط سے پاکٹ میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ بابا آفس جا رہے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ وہ بعجلت کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا۔ وعلیکم السلام، خدا حافظ۔ انہوں نے سوال کا جواب دے کر اس کا شانہ تھپکا تو وہ بیٹھتے بیٹھتے ٹھٹک گیا، پھر ان کے انداز پر ہنس دیا۔ بابا
جلدی آئیے گا، میں آج آپ دونوں کو اپنی گاڑی میں سیر کرواؤں گا۔ اس نے شرارت سے ہانک لگائی تو وہ ہنستے ہوئے چلے گئے۔ ربی، اس نے اسے پکارا۔ آ رہی ہوں، بس چائے ڈال لوں، وہ کچن سے چلائی۔ وہ بھی پیچھے پہنچ گیا۔ اسے اپنے گھیرے میں لے کر اس نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ کیا خوشبو ہے، وہ بہت مستی بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا معنی خیز انداز اس کے حواس اڑانے لگا۔ پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 دن میں آپ کو کیا ہو گیا ہے، وہ اس قدر بے چارگی سے بولی کہ وہ ہنس دیا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ اسے تنگ کرتا رہا تھا۔ وہ اس کی بے باکیوں اور شرارتوں سے سرخ پڑ گئی۔ وہ اسے چھوڑنے پورچ تک گئی تو اس نے الوداعی طور پر اسے باہوں میں لے لیا۔ سچ آج پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ وہ لبوں سے اس کے بالوں کو چھو کر دھیرے سے بولا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ خود اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ آپ دیر کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے گا، بہت ڈانٹ پڑے گی ایڈیٹر صاحب سے۔ اس نے ڈرانا چاہا، ساتھ ہی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش بھی کی۔ بہت مزہ دیتا ہے تمہارا یہ لیجیے گا اور دیجیے گا کہنا، وہ لطف لے کر بولا۔ یا خدا، اس نے کرا کر اسے دیکھا، تمہاری شکل دیکھ کر ترس آ گیا ہے، ورنہ میں۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے معنی خیزی سے بولتے ہوئے جھکا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ شام کو تیار رہنا، تمہیں اور بابا کو باہر لے جاؤں گا میں، آتی دفعہ گاڑی لے آؤں گا۔ اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، اس کے چہرے کو گویا آنکھوں میں جذب کیا۔ جانے کیا ہوا کہ ربدہ کی پلکیں خود بخود نم ہو گئی، جانے دل کیوں بھر آ رہا تھا۔ خدا حافظ، وہ دھیرے سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اللہ حافظ، وہ موٹر سائیکل گیٹ سے باہر نکال آیا۔ کچھ سوچ کر اس نے موٹر سائیکل کا رخ سچائی کے آفس کی طرف کر دیا۔ ایس پی مظہر رحمان سے ملنے سے پہلے وہ چند ضروری کام نپٹانا چاہتا تھا۔ جاتے ہی ایڈیٹر صاحب سے مڈبھیڑ ہو گئی، ان کے ساتھ ڈسکشن میں کچھ دیر ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے کام نپٹائے تبھی فیصل کا فون آ گیا۔ آج جا رہا ہوں میں مظہر رحمان کی طرف، اس نے فیصل کو انفارم کیا۔ کیا بات ہے، آج آواز میں وہ جوش نہیں ہے، بڑا بجھا بجھا سا لہجہ ہے۔ وہ کھٹک گیا۔ پتہ نہیں یار، بس بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ خیر تم لوگ تو عوام میں شامل ہو، خوشی منانا کہ میں نے کس دلیری سے تمہیں کالی بیڑوں سے نجات دلائی تھی۔ وہ زبردستی لہجہ خوشگوار بنا کر بولا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ مشکوک انداز میں بولا۔ شٹ اپ، کیا فضول باتیں کیے جا رہے ہو، اس نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں اسے ڈپٹا۔ پھر اسے بتانے لگا، کل میری برتھ ڈے تھی۔ اوہ سالگرہ مبارک، کل فون کیا تھا میں نے، گدھے اسی وقت یاد کرایا ہوتا۔ فیصل کو افسوس ہونے لگا۔ جسے یاد رکھنا تھا اسے یاد تھا۔ اس کے تصور میں بھیگی سی خوبصورت آنکھیں اتر آئی۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بہت خوبصورت تحفہ ملا ہے بھابھی کی طرف سے۔ اس نے شرارت سے وسلنگ کی تو کئی خوبصورت پل اس کی آنکھوں میں اتر آئے۔ وہ بوجھل لہجے میں اعتراف کرنے لگا، ویسے یار فیصل، واقعی تو نے سچ کہا تھا، یہ محبت واقعی بندے کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اس کے لیے بس ایک دل کی ضرورت ہوتی ہے، فیصل نے جتایا۔ وہ تو تھا میرے پاس، مگر میں اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بابا کے علاوہ دنیا میں کسی اور کو چاہ ہی نہیں سکتا، اور اب تو یہ حال ہے کہ دل میں جھانکتا ہوں تو ہر خانے میں وہ نظر آتی ہے۔ وہ بے اختیار بول رہا تھا۔ فیصل دم بخود تھا۔ یہ خود کو سینت سینت کر رکھنے والا، کسی پر نہ کھلنے والا ارکم نیازی تو نہ تھا۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، کتنا سچ کہا ہے نا حضرت سلیمان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیاں جانے ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مکمل ہی اس سے پا کر ہوا ہوں، اور میں جو کھٹ سے مر جانے کی بات کیا کرتا تھا تو اب جی چاہتا ہے کہ ہر پل بس اس کے ساتھ بیتے۔ اب تم اپنی گھٹیا لو سٹوری بند کرو اور کام کی بات کرو۔ فیصل اس کے آس بھرے لہجے سے گھبرا کر اسے ٹوک بیٹھا۔ تو بہت خبیث ہے فیصل، وہ تل ملایا تو فیصل ہنس دیا۔ پھر مزید تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ پھر ایس پی مغل رحمان کا نمبر پوچھ گیا۔ دوسری طرف وہ موجود تھا۔ ارکم نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بہت خوش دلی سے بولا۔ ارکم کو اس کے لہجے کی شائستگی نے بہت متاثر کیا، ویسے بھی اس بندے کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ ارکم نے اشارتاً اس سے کاظمی کے متعلق بات کی تو وہ چونک اٹھا۔ اس کے مزید استفسار پر ارکم نے تھوڑی سی تفصیل بتائی تو اس نے فوراً اسے اپنے پاس پہنچنے کو کہا۔ بس میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، چیزیں میرے پاس ہی ہیں۔ اس نے یقین دہانی کراتے ہوئے فون رکھ دیا اور گہری سانس لے کر سر کرسی کی بیک پر ٹیک دیا۔ تبھی دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ ربدہ سے بات کی جائے، اور اس نے دل کی اس فرمائش کو بالکل نہیں ٹالا۔ تیسری بیل پر اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، اس کی خوبصورت سی آواز اسے آسودہ کر گئی۔ میں بول رہا ہوں، وہ بہت فخریہ انداز میں بولا تو ریسیور میں اس کی ہنسی گونج گئی۔ وہ فوراً پہچان گئی تھی۔ آپ کو آفس میں بھی چین نہیں آیا؟ اب چین کہا، اب تو ہر پل دل میں بے چینی سی ہے کہ کب چھٹی ہو اور کب میں تمہارے پاس آؤں۔ وہ آپ بھر کر بولا تو وہ ہنس دی۔ شرم کریں، آفس میں بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اخبار کے۔ اس نے شرم دلانے کی کوشش کی۔ تو کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ کل کے اخبار میں میرا اور تمہارا اسکینڈل ہی شائع ہوگا نا، چلتا ہے سب، وہ شرارت سے بولا۔ پھر اسے یاد دلانے لگا، شام کو یاد ہے نا پروگرام؟ بالکل یاد ہے جناب، وہ ادب سے بولی۔
تمہیں بہت بہت خوبصورت لگنا چاہیے، اتنا کہ میں دیکھوں اور میری دھڑکنیں تھم جائیں۔ وہ بوجھل لہجے میں بولا تو وہ چیخ اٹھی۔ وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ شرم تو نہیں آتی یوں فضول باتیں کرتے ہوئے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی، مگر اسے اثر ہی کہاں تھا۔ گھر آئیں پھر آپ کو مزہ چھکاؤں گی، اس نے دھمکایا۔ میں انتظار کروں گا، وہ معنی خیز شوخی سے بولا تو وہ جھیم گئی۔ ویسے بائی دا وے تمہیں مزہ چھکانا آتا ہے کیا؟ وہ بظاہر بہت سرسری انداز میں بول رہا تھا مگر لبوں پر شریر سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تو ارکم نے بھی زیر لب مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر ڈالا اور گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایس پی مظہر رحمان، وہ بڑبڑایا۔ وہ تیزی سے موٹر سائیکل اڑا رہا تھا، دماغ کاظمی کا انجام سوچنے میں مصروف تھا، جو 2 مرتبہ اس پر قاتلانہ حملے کروا چکا تھا۔ جتنا تم نے ملک کو کھوکھلا کرنا تھا کر چکے، سمجھ لو کہ ایک اور موسیٰ فرعون کو ختم کرنے والا ہے۔ وہ سلگتی سوچوں میں مگن پولیس اسٹیشن کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر موٹر سائیکل باہر کھڑی کی اور نیچے اتر آیا۔ ایک نظر آس پاس ڈالی، عجیب سا سما ہو رہا تھا۔ فضا گرم اور خاموش سی تھی، ہر شے جیسے ساکن تھی۔ وہ اندر بڑھنے لگا، تبھی بھاری بھرکم موٹر سائیکل 2 نوجوانوں کو لیے نمودار ہوئی۔ وقت کی نبض جیسے تھمنے لگی۔ وہ بہت بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ابھی پولیس اسٹیشن کے احاطے میں قدم رکھنے ہی والا تھا کہ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ لاتعداد گولیاں اس کی پشت میں سوراخ کر گئی تھی۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ موٹر سائیکل لمحوں میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ اندھے منہ مٹی پر گرا تھا۔ تکلیف کا احساس اس قدر شدید تھا کہ وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ اسے آس پاس دوڑتے بھاگتے اور شور مچاتے لوگوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ اس نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو خون اس کے منہ سے بھی ابل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ اس نے دھیرے سے سر مٹی پر رکھ دیا۔ وہ تھک گیا تھا۔ اے پاک وطن، اے پاک سرزمین، میں نے تیرا قرض چکا دیا۔ میں نے تجھ سے نمو پائی اور تیری ہر ذرے کا قرض چکا دیا۔ اے میرے خدا، اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ بابا، میں آپ کو اپنی گاڑی میں شام کو یاد ہے نا؟ تم بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت لگنا کہ تمہیں دیکھوں تو میری دھڑکنیں تھم جائیں۔ وہ گور تاریکیوں میں اتر گیا۔ خون اس کے پورے وجود سے بہہ بہہ کر مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ پولیس کے اہلکار اس کے بے جان وجود کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ یس سر، آپ کے کہنے کے مطابق سارا پلان مکمل ہوا ہے سر، اور ہم کامیاب رہے ہیں۔ آپ سمجھیے اس کے پاس سے کچھ نکلا ہی نہیں سر۔ آخر ہم یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ آپ کا چھوٹا سا کام نہ ہو پائے تو ہے ہم پر۔ اندر فرش شناس، ایماندار اور سچا ایس پی مظہر رحمان ہنستے ہوئے کاظمی سے فون پر مخاطب تھا۔ فضا میں جیسے ارکم نیازی کی پرسوز آواز بینڈ کی صورت میں گونج رہی تھی۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، تے کون دلا دیا جانے ہو۔ وہ کتنی ہی دیر سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، نظریں بدستور گیٹ پر جمی تھی۔ وہ دل میں اٹھتی ٹیسی دباتے اس کے پاس آئے۔ ربی بیٹا، سردی بڑھ گئی ہے، اب اندر چلو۔ انہوں نے اپنی بھرائی ہوئی آواز پر بمشکل قابو پایا۔ وہ ویران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے مگر وہ ابھی بھی انہی لمحات میں زندہ تھی۔ بابا، ابھی سردی کہاں، اتنی گرمی تو ہے، اور ابھی بس ارکم بھی آنے والے ہیں۔ یاد ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم دونوں کو گاڑی میں لے کر جائیں گے۔ وہ انہیں یاد کرانے لگی، پھر اپنے سفید کپڑوں کو ایک نظر دیکھا جو ملگجے ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تیار رہنا، میں شام کو آؤں گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم بہت خوبصورت لگنا، اتنی خوبصورت کہ میری دھڑکنیں تھم جائیں۔ بابا، میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں نا؟ وہ خود کلامی کرتے کرتے ان سے پوچھنے لگی۔ ان کی نظر دھندلانے لگی۔ کیوں چلے گئے ہو ارکم؟ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر میں کیسے اسے سنبھال پاؤں گا؟ تم تو اپنے بابا کی ہر خوشی کا دھیان رکھتے تھے یار، پھر اب کیوں چوک ہو گئی تم سے؟ دس از ناٹ فیئر یار۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ پھر باصرار پوچھنے لگی، بتائے نا بابا، میں اچھی لگ رہی ہوں نا ان کپڑوں میں؟ وہ کہہ رہے تھے تم اتنی خوبصورت لگنا کہ میں تمہیں دیکھوں تو میری دھڑکنیں تھم جائیں۔ وہ کھوئی ہوئی بولی، بہت بد نصیب ہو تم بیٹی کہ تمہیں دیکھنے سے پہلے اس کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ وہ اس کا سر اپنے شانے پر رکھ کر رو دیے تو اس کے دماغ پر جمی برف بھی جیسے پگھلنے لگی۔ بابا، وہ ٹوٹ کر ہوش میں آئی تھی۔ وہ تو اپنا حق ادا کر گیا بیٹی، جاتے ہوئے بھی وہ سرخ رو تھا، مگر ظالموں نے اس کی روح کو چین نہیں لینے دیا۔ جانے کب تک حق کو دبایا جاتا رہے گا۔ وہ تو حق اور سچائی کی جنگ لڑنے نکلا تھا۔ بزدلوں نے پیچھے سے وار کر کے ضلالت کا ثبوت دیا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو شاید اس کی روح بھی چین پا جاتی۔ وہ رو رہے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے اٹھی اور اندر چل دی۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں، تمہیں دیکھوں اور میری دھڑکنیں۔ وہ اس کی تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں قسم کھاتی ہوں رب ذوالجلال کی کہ اگر میرے بطن سے تمہارا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو اپنی پاک دھرتی کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ تمہارے خون کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، ختم کر دے گا اس ملک کی پاک زمین سے مظہر رحمان جیسے غداروں کو، کاظمی جیسے ملک کو کھوکھلا کرنے والے عیاشوں کو، کبیر شاہ جیسے ضمیر فروشوں کو۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔